السلام علیکم معزز ناظرین، آج کا واقعہ ایک خوبصورت سی لڑکی اور ایک عبادت گزار بزرگ شیخ صاحب کا ہے۔ ایک دفعہ شیخ صاحب کسی کام کے سلسلے میں سفر کر رہے تھے۔ ان کا گزر عیسائیوں کی بستی سے ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ عیسائیوں نے اپنی بستی میں بڑی بڑی عمارتوں پر سلیبی لٹکائے ہوئے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر وہ بڑا حیران ہوا اور دل ہی دل میں کہنے لگا یہ لوگ کتنے بے عقل اور جاہل ہیں۔ یہ سوچتے وہ آگے چل پڑا۔ راستے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ انہیں عیسائیوں کی بستی کے قریب ایک کنواں تھا تو شیخ صاحب اسی کنویں پر وضو کرنے کے لیے نکل پڑے۔ جب شیخ صاحب وضو کر رہے تھے تو اچانک اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جو بہت ہی خوبصورت، حسین و جمیل تھی، لیکن وہ تھی ایک عیسائی لڑکی۔ شیخ صاحب لڑکی کو دیکھ کر اس کے عشق میں مست ہو گیا۔ وہ اس خوبصورت لڑکی کی محبت میں اپنا دین و ایمان اور علم سب کچھ کھو بیٹھا، اور جو مرید اس کے ساتھ تھے انہیں کہا کہ تم اب واپس چلے جاؤ، میں اب اس لڑکی کو تلاش کروں گا اور اس کے ساتھ شادی کروں گا۔ مرید کہنے لگے کہ بزرگ صاحب، آپ ایک عبادت گزار اور نیک تہجد گزار انسان ہیں اور آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ شیخ صاحب، آپ ہماری مسجد کے پیش امام ہیں اور ہمارے بچوں کے استاد ہیں، اس طرح آپ ہمیں کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ہمارے بچوں کو دین کون سکھائے گا؟ شیخ صاحب کہنے لگے کہ اب میرے پاس کچھ نہیں بچا، میں اپنا دین و ایمان اور سب کچھ کھو چکا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے شیخ صاحب لڑکی کی تلاش میں ان عیسائیوں کی بستی کی طرف چل پڑے۔ بستی میں جا کر لوگوں سے پوچھا کہ وہ لڑکی کس کی بیٹی اور کہاں کی رہنے والی ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ لڑکی ایک عیسائی نمبردار کی بیٹی ہے۔ شیخ صاحب نمبردار عیسائی کے گھر پہنچ گئے اور نمبردار کو بلایا۔ اسے کہا کہ اے نمبردار، تو اپنی بیٹی کا رشتہ مجھ سے کرنا چاہتا ہے، کیا آپ کو اس میں کوئی اعتراض تو نہیں؟ عیسائی نمبردار نے کہا کہ مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن میری ایک شرط ہے جو آپ کو ماننی پڑے گی۔ اس شرط کے عوض میں آپ کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں گا۔ شیخ صاحب نے کہا جی بتائیں، میں آپ کی ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ نمبردار نے کہا کہ آپ ہماری خدمت کریں گے اور اس کے علاوہ میرا ایک سوروں کا ریوڑ ہے جو آپ کو چرانا ہوگا، اس کے عوض میں آپ کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں گا۔ شیخ صاحب اس شرط پر عیسائی نمبردار کے سوروں کا ریوڑ صبح لے جاتا اور سارا دن ان کو چراتا، پھر چرانے کے بعد شام کو ان کو گھر لے آتا۔ اس طرح ایک سال گزرنے کے بعد ایک مرید کا گزر وہیں سے ہوا جہاں شیخ صاحب سوروں کا ریوڑ چرا رہے تھے۔ پہلے تو اسے یقین نہیں ہوا کہ شیخ صاحب ایسا کیسے کر سکتے ہیں، مگر کافی دیر سوچنے اور دیکھنے کے بعد بڑی حیرانی کے ساتھ وہ اس کے پاس گیا۔ اس نے خود کو یقین دلانے کے لیے شیخ صاحب سے اس کا نام پتہ پوچھا۔ جب شیخ صاحب نے بتایا کہ میں فلاں شیخ، فلاں بزرگ اور فلاں پیش امام ہوں، تو پھر اس سے یقین ہو گیا اور اس نے شیخ صاحب سے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں اور کس طرح یہ آپ کے ساتھ ہوا ہے؟ آپ تو حافظ قرآن تھے، اتنے دیندار تھے اور اتنے ایماندار عبادت گزار بزرگ تھے، لیکن یہ کیسے ہوا آپ کے ساتھ؟ کیا آپ اپنا دین بھول چکے ہیں؟ آپ کو اپنا ایمان یاد نہیں؟ تو شیخ صاحب نے کہا جی مجھے اب کچھ یاد نہیں، میں اپنا دین و ایمان اور علم سب کچھ کھو چکا ہوں۔ شیخ صاحب آپ نے تو قرآن حفظ کیا ہوا تھا، آپ نے 1,00,000 حدیثیں حفظ کی ہوئی تھی، آپ کو ایک لفظ بھی یاد نہیں کیا؟ شیخ صاحب نے کہا کہ مجھے قرآن کی ایک آیت آتی ہے جس کا ترجمہ ہے جسے خدا ذلیل کرتا ہے اسے کوئی نہیں بچا سکتا، اور ایک حدیث بھی آتی ہے جس کا ترجمہ ہے کہ جو دین سے ہٹے اسے قتل کر دیا جائے۔ یہ سب کہنے کے بعد شیخ صاحب رو پڑے اور بار بار کہتے رہے کہ یا اللہ میں نے یہ تو نہیں چاہتا، یا اللہ میں نے یہ تو نہیں چاہتا، میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کو اس پر ترس آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی غلطی معاف کر دی اور اس سے اپنی دین و ایمان اور علم کی دولت سے نوازا۔ جب دین و علم صاحب واپس آ چکا تھا تو مرید نے شیخ سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ یہ کیسے ہوا؟ شیخ صاحب نے بتایا کہ جب میں عیسائیوں کی بستی سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ عیسائیوں نے سلیبیوں کو لٹکایا ہوا ہے۔ میں حیران ہوا اور کہا کہ یہ لوگ کتنے جاہل اور بے عقل ہیں، انہوں نے سلیبیوں کو لٹکایا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ سے شرک کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات سے پکڑ لیا اور مجھ سے دین و علم کی دولت واپس لے لی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کو کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر عبادت گزار کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں تو اتنا بڑا عبادت گزار ہوں اور یہ ایک بے نمازی اور جاہل انسان ہے، میں تو اس سے بہتر ہوں۔ ایسا انسان کو کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے۔ اور ہماری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل رانجھا سٹوریز 786 کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔